نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو قرآن پڑھتا ہے جیسے کہ سنترے کی طرح، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہوتی ہے جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اور ایسی ہے جیسے جس کا مزہ کڑوا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہے، یعنی قرآن بالکل پڑھتا ہی نہیں، کھولتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، تو ایسی ہے جیسے جس میں نہ تو جس کا مزہ کڑوا ہو اور خوشبو بھی نہ ہو۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارے، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے عمل میں بھی خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار ہوتا ہے، یعنی اندر سے بھی اچھا ہوتا ہے اور باہر سے بھی وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر آج ہم شروع کریں گے، پارہ 14۔ الف لام را، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ روشن قرآن یعنی جو قرآن روشنی دیتا ہے، جو قرآن ہمیں جو ہے صحیح راستہ بتاتا ہے کہ ہمیں کہاں چلنا ہے اور کس راستے کی طرف چلنا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کون سا وقت ہوگا وہ موت کا وقت ہوگا، جب ساری حقیقت نظر آنے لگے گی، اور پھر موت کے بعد ہر مرحلہ پہ، ہر اسٹیپ پہ انہیں اپنی دنیا میں کیے ہوئے کفر کا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں مومن ہوتا، کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو اس وقت دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو کیونکہ جو دنیا ہے، دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں مومن کے لیے ہیں لیکن مرتے ہی وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کافروں کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ان کو ایسی نہیں ہوتی، اور پھر جب ان کا موت کا وقت آتا ہے، جب وہ مرتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے صرف اور صرف عذاب اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، خوب مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈال دے، کیونکہ جلد ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، یعنی اگنور کرو انہیں تاکہ وہ دنیا کا خوب مزہ اڑا لیں اور خیالی امیدیں باندھیں۔ خیالی امیدیں یعنی اپنی پلاننگ کریں، اپنے خیال میں چلیں، اپنے پیچھے چلیں۔ اور خیالی امیدوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک تو دنیا کی محبت اور ایک لمبی امیدیں، بہت لمبی لمبی پلاننگز، بہت لمبی لمبی امیدیں لگا کر ہمیں مومن ایک نہیں بیٹھتا، اس کو صرف اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور فیوچر کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا۔ اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہے، کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے نہ تو پہلے ہلاک ہوتی ہے نہ اس سے آگے جا سکتی ہے، یعنی جو ٹائم لکھا ہوا ہے، جو ٹائم سیٹ ہے، تو اس ٹائم سے نہ تو آگے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ دیوانہ کہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ قرآن کی باتیں ان کو سناتے تھے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کی اسی حالت پہ، تاکہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا، کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے نہ تو آگے آ سکتی ہے اور نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا،
تم یقینی طور پر مجنون ہو یعنی دیوانے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ رسول اللہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوانے۔ دیوانے کہتے تھے، طرح طرح سے ٹیگ لگاتے تھے، اور جیسے آج بھی جو لوگ اللہ کی طرف بلاتا ہے یا قرآن کی طرف بلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، کبھی ملانی کہہ کر بلایا جاتا ہے، کبھی کسی ٹیگ، کبھی کسی نام سے بلایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ کو بھی دیوانہ کہا جاتا تھا، اور پھر کیا کہا جاتا تھا کہ فرشتے نازل کر کے دکھاؤ، فرشتے اترے ہیں آپ کے ساتھ، تو فرشتے بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں، اگر فرشتے اتریں گے تو وہ فرشتے فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ فرشتے موت کا فیصلہ لے کر اترتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے اترتے ہیں فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوا، اگر فرشتے اترے اور وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کو بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہو، یعنی ہر رسولوں کا مذاق بنایا گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ بے فکر ہو جائیے، کیونکہ ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا۔ مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ آیا ہے۔ یعنی میجورٹی کیا ہوتی ہے؟ میجورٹی ایمان نہیں لاتی ہے، ہمیشہ ایمان والے، حق کو پہچاننے والے، سچ کو پہچاننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، میجورٹی ہمیشہ سے ایمان والوں کی کم رہی ہے، اور یہی طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شیطان جو ہے اپنے قول میں، اپنے وعدوں میں جو ہے سچا ثابت ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ میں میجورٹی کو آپ کے راستے سے بہکا دوں گا، آپ کے راستے سے ہٹا دوں گا، تو وہ میجورٹی کو ہٹا بھی دیتا ہے۔ بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کہ اس کے باتوں میں نہیں آتے۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو جادو میں کے اثر میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کو معجزہ دکھا دیں آپ، تب بھی کیا کہیں گے؟ کہ ہم پر تو جادو ہوا ہے، کیونکہ سب نے ایک ہی بات کہی ہے نا۔ اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، یعنی آسمان میں اسٹارز وغیرہ اور جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بیسیکلی برج قلعے کو کہتے ہیں، کیونکہ قلعہ نظر آتا ہے اور اس کو دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو آسمان میں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو برج کہتے ہیں، اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی۔ یعنی آسمان بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو، ہم نے ایسی نہیں بنا دیا آسمان کہ صرف آسمان بنا دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس کو بھی خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا رات میں اگر ہم آسمان دیکھیں اور پھر ہمیں چاروں طرف اسٹارز ہی اسٹارز نظر آئیں تو وہ نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر شیاطین کی اور جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے پہلے ان کو اتنی طاقت تھی کہ وہ آسمان پر چلے جایا کرتے تھے، پہلے آسمان پر یا پہلے آسمان کے آس پاس وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو احکام دیتے ہیں، کوئی بھی کام دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی سی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اتنا خوف اور اتنا ڈر ہوتا ہے فرشتوں کو کہ ایسا لگتا ہے جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں، اور انہیں خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرب فرشتوں سے، یعنی جو قریب والے فرشتے ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھتے ہیں ہمارے رب نے کیا کیا کہا، کیا نازل کیا، ہمارے رب نے کیا حکم دیا۔ پھر وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں، یعنی ساتویں آسمان سے چھٹے میں، پھر پانچویں پہ، پھر چوتھے پہ، وہ حکم اس طرح نیچے تک آ جاتا ہے، یعنی پہلے آسمان تک آ جاتا ہے۔ جیسے کہاں زلزلہ لانا ہو، کہاں بارش برسانی ہو، کہاں کیا چینجز لانے ہوں۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے حکم کو،
اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی کوئی بات ان کو سنائی بھی دے جاتی تھی تو پھر وہ نیچے آتے تھے دنیا میں، اور جو کاہن ہوتے تھے، جو فیوچر بتاتے ہیں، فارچون ٹیلر ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے تھے اور آدھی آدھی وادھی بات بتا دیتے تھے اور آدھی اس میں سے اپنے آپ ایڈ کر لیتے تھے. پھر اس طرح جو وہ کاہن ہوتے تھے وہ لوگوں کے بڑے بن جاتے تھے، لوگ ان کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے، یہ تو صحیح صحیح بات بتاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا تھا، کچھ باتیں تو صحیح ہو جاتی تھی اور جو اپنی طرف سے ملا دیتے تھے وہ غلط بھی ہو جاتی تھی، لیکن لوگ یہ دیکھ کہتے تھے کہ ہاں اس نے ایسا کہا تھا، دیکھو ہو گیا. تو ایسے کام وہ کرتے تھے. تو پھر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں چاروں طرف پہرا لگا دیا، اور پھر جو بھی شیاطین وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک آنکھ کا شعلہ لگ جاتا ہے. تو وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگا دی. توازن کے ساتھ اگا دی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی یعنی ہر چیز مناسب اندازے میں اللہ تعالیٰ نے اگا دی، کہ جتنی ضرورت ہے دنیا میں اتنی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی. اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان بھی پیدا کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے. یعنی بہت سی اللہ تعالیٰ کی کریشن ایسی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی. ہم انہیں رزق نہیں دیتے، لیکن رزق کون دیتا ہے انہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک مقرر مدت میں اتارتے ہیں. یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم سیٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، یا جیسے بارش کہاں ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، اور کس ٹائم پر ہونی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگ ہوتا ہے، اور ان سب کا ایک مقرر وقت سیٹ ہے. اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے ہی بھیجی ہیں. پھر آسمان سے پانی ہم نے ہی اتارا، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے ہی کیا، اور تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کو خود جمع کر کے رکھ سکو. پانی ہم جمع کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ندیاں بنا دی، نالے بنا دیے، پونڈز بنا دیے، اسپرنگس بنا دیے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اس میں پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم کرنے والے نہیں تھے اور نہ تم کر سکتے تھے، یہ سب ہم نے کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ سب انتظام کیا. ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم مر جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، اس کے بعد تو ہم اڑ جائیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے زمین کو تم دیکھتے ہو، زمین سے اتنا کچھ اگتا ہے، ایسے ہی تم اگ جاؤ گے، ایسے ہی تم جو ہے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں. یعنی جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں، پہلے جتنی قومیں گزر گئی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور یقین رکھو تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا. یعنی سب کو، جو پہلے دن سے لے کر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تھی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کہاں جمع کریں گے؟ حشر کے میدان میں. بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے اور اس کا علم بھی بڑا ہے، یعنی بے شک وہ حکیم علیم ہے. ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. یعنی بابا آدم کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی تھی، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی تھی، وہ اس سے پیدا کیا. اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آنکھ سے پیدا کیا، یعنی نار سموم سے پیدا کیا. یہاں پر جان کا لفظ آیا ہے. جیسے کہ بابا آدم بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے، اسی طرح جو جنوں کا سب سے پہلا جو باپ تھا اس کا نام جان تھا، جو کہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے، اچھا جن جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں سے 2000 سال پہلے ہی وہ پیدا ہو گئے تھے اور زمین پر اتار دیے گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو بھیجنا تھا دنیا میں
اور تو انہوں نے بہت فساد مچا رکھا تھا زمین میں، بہت زمین کو خراب کر رکھا تھا، لڑائی جھگڑے خوب کر رکھے تھے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو انسان کو بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور جنوں سے زمین کو خالی کروایا، یعنی خالی میدانوں میں، سمندر کے ایریا میں وہ ان کو مار مار کے بھگاتے تھے، جو شیاطین جن ہوتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنانے سے پہلے کس سے ڈسکس کیا، کس کو بتایا؟ یہ فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، کیسے انسان بنایا، اب وہ سجدہ کرو۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ یعنی تو نے سجدہ نہیں کیا، کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس کو لگتا تھا میں آگ سے بنا ہوا ہوں تو میں بڑا ہوں، اور یہ جو ہے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا ہے، میں اس کے آگے سجدہ کروں گا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس نے کمپیریزن کرا، اور کمپیریزن میں کیا کرا؟ اپنے آپ کو بہتر بتایا بس، اور تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کمپیریزن کیا، اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ تو کمپیریزن جو ہوتا ہے نا، جب ہم دو لوگوں کے بیچ میں یا اپنے بچوں کے بیچ میں کمپیریزن کرتے ہیں، بس وہیں سے کام بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بس وہیں سے کام خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا، یعنی اس نے یہی کہا نا کہ میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو اچھا بتایا، میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے؟ تو اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا۔ یعنی اب یہاں سے نکل جا، کیوں؟ کیونکہ تو مردود ہے۔ مردود مطلب تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت پڑی رہے گی۔ کہنے لگا، یا رب، کیا کہا اس نے؟ قالا ربی فانظرنی۔ عربی کے ٹیکسٹ دیکھیں، ربی، اے میرے رب، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب کہتا تھا، اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں وہ مسلمان تھا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتا تھا، لیکن صرف ایک حکم کو نہیں مانا تو اس کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ اب سوچیں ذرا، ہم اتنے سارے حکم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اس نے تو صرف ایک ہی بات نہیں مانی تھی اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب مانتا تھا۔ اور اور پھر دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اے میرے رب، پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی مجھے اب اتنی لمبی زندگی دے۔ کب کتنی لمبی؟ قیامت کے دن تک کی۔ اللہ نے فرمایا، جا، پھر تجھے مہلت دے دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ نافرمان تھا، گنہگار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں، اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں میں بہت گنہگار ہوں، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، پھر تجھے مہلت دے دی گئی مگر ایک ایسے مقرر دن تک جو ہمیں معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک جو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کہنے لگا، یا رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسے جو ہے آخرت کے دن پر بھی یقین تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر بھی اسے یقین تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رب، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا کو میں دلکشی پیدا کر دوں گا، یعنی دنیا میں اٹریکشن پیدا کر دوں گا، اور ان سب کو گمراہ کر کے ہی رہوں گا۔ یعنی الزام کس پر ڈال دیا سارا کا سارا؟ اللہ پر، جیسے آج ہم کرتے ہیں، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں یہ نہ کرتی، اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھ رکھا ہے اس لیے، اللہ نے قسمت میں لکھ رکھا ہے اس لیے یہ سب ہوا۔ یعنی سارا بلیم کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں، اور ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، محنت کرنا نہیں چاہتے، ہدایت کی تڑپ ہمارے دل میں ہوتی نہیں ہے، اور الزام سارا کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ شیطان نے بھی یہی کیا، گمراہ خود ہوا لیکن الزام کس پر ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب وہ جب لوگوں کو ورگلاتا ہے نا تو ایسی ورگلاتا ہے، ایسی وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ نے کیا یہ کام،
تو ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی وہیں جاتا ہے. سوائے تیرے، یعنی اس نے کیا کہا، میں سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو. یعنی جو تیرے خالص بندے ہیں، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے سوا میں سب کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. یعنی جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو تقوی والے ہوتے ہیں، شیطان ان سے ڈرتا ہے. شیطان ان کو ورگلا ہی نہیں سکتا، پھسلا ہی نہیں سکتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اے عمر، تم جب سامنے سے آ رہے ہوتے تو شیطان اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے، تمہیں دیکھ کر ڈر کے بھاگتا ہے. اتنا ڈرتا تھا حضرت عمر سے. بہرحال جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں آتے نہیں، وسوسے دل میں آتے ہیں، خیال دل میں آتے ہیں، طرح طرح کے خیال آتے ہیں، لیکن متقی لوگ ان کو جھڑک دیتے ہیں. جن کو قرآن کا صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے نا، وہ اس کو جھڑک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، اور وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں. اس طرح وہ اس کی چالوں سے بچے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے بندے تیرے پیچھے نہیں جائیں گے، بس جن کو جانا ہے، جو گمراہ ہیں، وہ تیرے پیچھے چلیں گے. اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے، یعنی طے ٹھکانہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا. یعنی دروازے کے اللہ تعالیٰ جہنم کے بھی اللہ تعالیٰ کتنے دروازے بتا رہے ہیں؟ 7 دروازے. تو 7 یعنی اس کے 7 دروازے ہیں، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں میں داخل ہوں گے. جیسے شرک کرنے والے ایک دروازے سے، اور اسی طرح نصارہ ایک سے، منافقین ایک سے. تو اس طرح الگ الگ دروازے ہیں. اچھا، مفسرین کہتے ہیں اسی طرح 7 کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ شرک، قطع تعلق، لوگوں سے مطلب تعلق کاٹ دینا، قتل، زنا، ظلم، جھوٹ اور بغی یعنی بغاوت. اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ 7 باڈی پارٹس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، جو اس کے ذریعے گناہ کریں گے. آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں. یعنی گناہ کر کے، 7 طرح کے گناہ کر کے 7 باڈی پارٹس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں جائیں گے. بہرحال 7 دروازے ہیں اور ہر گروہ کو بانٹ دیا گیا. دوسری طرف متقی لوگ، یعنی جو جنتی لوگ ہیں، باغات اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے. چشموں میں، پانی کے بیچ میں، گارڈن میں وہاں رہیں گے. اور ان سے کہا جائے گا کہ ان باغ میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر، یعنی کوئی ٹینشن نہیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں. آج صرف سکون ہی سکون ہوگا. ان کے سینوں میں جو کچھ رنجشیں ہوں گی، رنجشیں مطلب سینوں میں جو کچھ تھوڑی بہت کینہ ہوگی، کسی کے خلاف تھوڑی سی کدورت ہوگی، ہم اسے نکال پھینک دیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر سامنے سامنے اونچی اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ جو دل میں اگر کسی کے خلاف تھوڑی سی بھی کوئی بھی رنجش ہوگی، کدورت ہوگی، کینہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے، یعنی جب پل صراط سے گزر جائیں گے اور جہنم پار کر جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے قنطرہ، وہاں روک دیا جائے گا. اور دنیا میں ان کے بغض اور جو ایک دوسرے پر تھوڑے بہت بدگمانیاں تھیں، جو بھی دل میں تھا، ایک دوسرے سے قصاص دلوا دیا جائے گا. یعنی نیکیاں جو ہیں وہاں پر بھی اب اتار چڑھاؤ ہوگا نیکیوں کا. کسی نے اگر کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہوگا تو وہاں پر اپنی نیکیاں دے دے گا، پھر اس کا درجہ بلند ہو جائے گا. جس کا درجہ پہلے بلند تھا اس کا نیچے ہو جائے گا. اس طرح وہاں پر قصاص، بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ جب ان کو بالکل پاک صاف اور کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو اس زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا. یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کو کبھی بھولتے نہیں ہیں نا، بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، اب کہیں بھی ہم اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں. اس سے زیادہ جنتی اپنے گھر کو جنت میں پہچانیں گے. یعنی وہاں جنت میں جائیں گے اور انہیں پتا ہوگا ہمارا کون سا گھر ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے، فوراً اپنے گھر میں چلے جائیں گے. اب وہاں نہ تو کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی، نہ کوئی وہاں سے نکالا جائے گا. میرے بندوں کو بتا دو
کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. یعنی اگر گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی، جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے بندوں سے بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی بتا دو میرا عذاب ہی دردناک ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ گناہ میں پڑھتے چلے جائیں، یہ بھی بتا دو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو ایک طرف امید دلائی گئی اور ایک طرف خوف دلایا گیا. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو. اب وہی قصہ بیان ہو رہا ہے جو پہلے ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے، بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، حضرت سارہ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے تھے. پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر اس کے بعد وہ کہاں گئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس گئے. لوط علیہ السلام جو کہ جن کی قوم ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی، وہاں عذاب دینے گئے تھے. تو اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی، یعنی علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا وہ فرشتے ہیں. تو انبیاء کرام کو چھپی ہوئی باتوں کا، غیب کا علم نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتا دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پہ بڑھاپا چھا گیا؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ گمراہوں کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ کافر قوم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے. تو یہاں پر نا امیدی کی بات اور وہاں پر بھی مایوسی کی بات. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی مایوسی اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مشن ہے، کیا مہم ہے؟ مطلب ان کو لگ گیا کہ اب یہ صرف بیٹے کی خوشخبری تو دینے نہیں آئے ہوں گے، ضرور کوئی خاص مشن ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا، البتہ لوط کے گھر والے اس سے الگ ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تھے مرد کی شکل میں، تو ان کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ ہومو سیکشولیٹی تھی، گے والا سسٹم تھا، سارے مردوں کو بلا کر لیا اس سوسائٹی کے، آ جاؤ ہمارے گھر بہت خوبصورت مرد ہیں، آ جاؤ اپنی خواہشات ان سے پوری کرنا. چنانچہ یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. یعنی انہیں بھی نہیں پتا تھا پہلے کہ وہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے ہیں. ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں اور یقین رکھیے ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے. یعنی ساری قوم کو آگے کریے اور اپنی قوم کو پیچھے پیچھے کریے. جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے نا جو جانوروں کو آگے ہکاتا ہے اور خود پیچھے ہوتا ہے، ان کو سنبھالتے ہیں، اسی طرح کیا کہا کہ آپ سب سے پیچھے چلیے گا اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی جب عذاب آ رہا ہو تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور وہیں جانے کے لیے چلتے جاؤ جہاں کا حکم آپ کا رب دے رہا ہے. یعنی تب تک چلتے رہنا جب تک اللہ تعالیٰ کہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہ کہیں مت رکنا، جہاں کا حکم دے وہیں رکنا، بس چلتے جاؤ. اور اسی طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی. صبح ارلی مارننگ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان پر عذاب لانا تھا، تب ان کی جڑ کاٹ کر رکھنی تھی. اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے، یعنی اب بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہوا. شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے. یعنی جب ان کی بیوی نے کہا نا بہت خوبصورت مرد آئے، آ جاؤ، تو سارے شہر والے آئے. لوط نے ان سے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا مت کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو. کیونکہ مجھے متقی انسان ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کو بھی، دوسرے انسانوں کو بھی رسوا کرنا نہیں چاہتا، اوروں کے لیے بھی وہ سینسیٹیو ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے. تو یہی کہا انہوں نے کہ نہیں میرے مہمانوں کو رسوا مت کرو، مجھے اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل مت کرو. وہ کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا؟ یعنی ہم نے تو کہا تھا نا مہمان مت بناؤ، تو کیوں بنایا مہمان؟
لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہیں، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اندھے تھے جو ایسی باتیں کر رہے تھے۔ چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، یعنی ایک چیخ تھی، کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ پھر ہم نے اس زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت سے کام لیتے ہیں۔ کیا ہوا تھا اس بستی کے ساتھ؟ فرشتوں نے اٹھایا، اوپر تک لے گئے اور پٹک کے نیچے دے مارا، اوپر والی کو نیچے والا کر دیا حصہ۔ اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں، یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایقا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایقا ایقا کہتے ہیں گھنے جنگل کو، اور بڑے بڑے جو پیڑ ہوتے ہیں ان کو بھی ایقا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، تو جہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یعنی یہ لوگ دیکھتے ہیں، آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ کس قوم کے اوپر کیا عذاب آیا ہوا ہے، اور جب وہ سفر کرتے تھے تو راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھی۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ قوم سمود کی طرف اشارہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کے پاس اونٹنی آئی تھی اس کی طرف۔ اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے، یعنی یہ اسکل تھی، ٹیلنٹ تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور بہت بہترین محل میں کنورٹ کر دیتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، یعنی یہاں پر بھی شروعات کس سے ہوئی؟ ایک چیخ سے ہوئی، جبریل علیہ السلام کی۔ یہ انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، شرک کیا، طرح طرح کی برائیاں کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کرا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ سب واقعات پیچھے ڈیٹیل میں گزر چکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کیا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ آج ہمارے پاس اسکل ہوتی ہے، آج ہمارے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، صرف ہم اس کو دنیا کے لیے یوز کرتے ہیں، صرف اور صرف دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی اس کو ٹیلنٹ کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں یوز نہیں کرتے، کبھی اس ٹیلنٹ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں لگاتے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ہنر ہوتا ہے، جو بھی اسکل ہوتی ہے، جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، کچھ کام نہیں آتا اس کے۔ ہاں اگر اس نے اس ٹیلنٹ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی لگایا ہوگا، اللہ لوگوں کی خدمتوں میں بھی لگایا ہوگا، صدقہ جاریوں میں بھی استعمال کیا ہوگا، تب وہ کام آئے گا، ادروائز وہ ٹیلنٹ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر کرو۔ کس کے ساتھ درگزر کرو؟ اگنور کرو، خوبصورتی کے ساتھ اگنور کرو۔ اگر کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس کو اگنور کر دو۔ کس سے؟ خوبصورتی کے ساتھ۔ یقین رکھو تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ کون سی ہیں یہ؟ 7 مثانی، یہ الحمد شریف کی طرف، سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ فاتحہ کیونکہ بار بار پڑھی جاتی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ جو لوگ نہ لے آئیں، اور ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو پھیلا دو، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے ہوں ان کے لیے دل مت کڑانا اور اپنی شفقت کے بازو پھیلا دینا، مطلب اپنی رحمت کے بازو ان لوگوں کے لیے پھیلا دینا۔ اب رسول اللہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں اور جن کو ہم نے دنیا میں بہت کچھ دے رکھا ہے، ان کی طرف دیکھ کر رشک مت کرنا، ان کی طرف اپنی نظریں مت اٹھانا۔ جبکہ رسول اللہ ایسے تھے بھی نہیں، رسول اللہ کو دنیا کی بالکل محبت تھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کی طرف نظریں بھی مت اٹھا کر دیکھنا جن کو ہم نے، کافروں کو بہت سامان دے رکھا ہے، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے محل، کیونکہ متقیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے تو جنت میں گھر بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور کفر کرنے والوں سے کہہ دینا کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں وارننگ دینے والا ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ وارننگ، یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اس طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان کو تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی، یعنی جیسے اہل کتاب کے پاس کتاب آئی تھی
یہودیوں کے پاس، کرسچن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتابیں دی نا، آسمانی کتابیں دی، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اس کو اس میں فرقوں میں بٹ گئے، اور اس کی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں قرآن میں احکام جو ان کو دیے گئے تھے وہ سب بھول گئے، قرآن اپنی کتابوں کو سننے کی کوشش نہیں کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ویسے مت ہو جانا جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھیرے ہوئے کر لیے، یعنی کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ قرآن کے کچھ حکم کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب کو جمع کریں گے اور ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے اعلی اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ کو اب اعلی اعلان تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، ٹھیک ہے؟ دنیا کا جو سامان ہے وہ بہت کم ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا گفٹ میں پیش کیا گیا، تو ہم اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی اور ملائمت پر، یعنی اس کی سافٹنس پر ہمیں ہونے لگی کہ کتنا سافٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس پر حیرت ہو رہی ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی بہتر ہے، یعنی ایک صحابی تھے جو شہید ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے کیا کہا، ان کا رومال جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ ملائم ہے اور اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ پودا لگا رہے تھے، رسول اللہ ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر پودا نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا، یعنی اتنا، یعنی دنیا میں گھر بنانے کی بجائے ہمیں دنیا میں گھر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن فکر آخرت کی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو یعنی رسول اللہ کا یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ نا ہر موقع پر تعلیم دیتے تھے، مطلب کیسے، یعنی یہ نہیں کہ بٹھایا اور صرف نصیحت ہی کرتے چلے گئے، یعنی اگر لوگ جیسے حضرت ابو ہریرہ پودا لگا رہے ہیں تو پودا لگا رہے ہیں تو اس میں بھی ان کو پڑھا دیا، ٹیچ کر دیا۔ اسی طرح ہمارا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جیسے مان لو ہمارا بچہ کوئی کام کر رہا ہے، ہمارا بچہ بھی جیسے پودا لگا رہا ہو، اس وقت اس کو کوئی تعلیم دے دو، کوئی نصیحت کر دو، یا کوئی اور کام کر رہا ہو اس وقت رسول اللہ کی کوئی نصیحت کر دو، تو یہ طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا اور لوگوں کو نصیحت کرنے کا۔ یقین رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق بناتے ہیں، یعنی جو تمہارا مذاق بناتے ہیں ان کو اگنور کر دو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کر رکھا ہے چنانچہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، یقیناً ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجانے والوں میں شامل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت۔ یعنی لوگ اگر پریشان کریں تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد شروع کر دو، تسبیح شروع کر دو، سجدوں کی کثرت کرنی شروع کر دو، نفلیں پڑھنی شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، تو پھر یہ کیا ہوگا، لوگوں کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نمٹ لیں گے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا، لوگ پریشان کریں تو کیا کریں۔ اور الحمدللہ سورہ ہجر ہماری مکمل ہوئی، سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل کہتے ہیں ہنی بی کو، شہد کی مکھی کو، مکی سورہ ہے، لیٹ مکی ایرا میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اور دیکھیں جس بات پر سورہ ہجر کا اینڈ ہو رہا ہے اسی سے یہاں پر اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ النعام بھی کہتے ہیں، یعنی نعمتوں کی سورت، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے، اور خاص طور سے شہد کی مکھی کا، تو اس لیے اس کے نام پر یہ سورہ رکھی گئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، لہٰذا اس لیے اس کی جلدی نہ بچاؤ، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے پاک اور وہ بہت بڑا ہے۔
اور وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے۔ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ یعنی یہ جو وحی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ وحی زندگی بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، روح۔ تو روح کہا گیا اس کو، اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن۔ ہمارے جو روح کو، ہمارے جسم کو کھانا چاہیے ہوتا ہے نا، نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے، تو ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم صحیح رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کو بھی نیوٹریشن چاہیے، ہماری روح کو بھی نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن ہی روح کو زندگی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن جو چھوڑ کر نا کبھی بھی لوگ سکون سے نہیں رہتے۔ اس لیے اس نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ یعنی ایک بوند تھی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا اور جھگڑے کرنے لگا۔ اور چوپائے یعنی چار پیروں والے اسی نے پیدا کیے، جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، ان میں بھی تمہارے لیے خوشنما منظر ہے، ایک اٹریکشن ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا گاؤں کا نظارہ، ذرا آپ کبھی گاؤں جائیے گا اور ایسا نظارہ دیکھیے گا جب چرواہے جانوروں کو چرانے لے جاتے ہیں، تو وہ صبح شام کا وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت منظر ہے۔ یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کہا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا۔ اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر، یعنی یہ جانور تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوخوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے تمہارا پروردگار زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سواری کے لیے جانور نہ بناتے، ہمارے لیے سواری کا انتظام نہ کرتے، تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، مشقت میں ڈال دیتا۔ ہم کتنا سامان اٹھا سکتے تھے اپنا؟ ہم سے تو ایک پرس نہیں اٹھتا بہت دیر تک اپنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان کر دیا ہمارے لیے سفر، سبحان اللہ۔ تو جب گاڑی میں بیٹھے تو یہ بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا، اتنا ڈھیروں سامان ٹرین میں رکھتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ اور گھوڑے، کھچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار کرو اور وہ زینت کا سامان بھی بنے، یعنی وہ دیکھ کے خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ گھوڑے دیکھیں نا کتنے خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں، خوبصورت جانور ہے یہ، اور سواری بھی کرواتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں۔ یعنی اس وقت سواری کے لیے صرف گھوڑے، کھچر وغیرہ یہ سب تھے نا، اس وقت گاڑی وغیرہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ایسی بہت سی چیزیں بھی آئیں گی جن کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی بس بھی ہوں گی، ٹرین بھی ہوں گی، میٹرو بھی ہوں گی، بہت ایروپلین بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی سواری کے لیے، اور آگے پتہ نہیں کون سی آنے والی ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یعنی سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے لی۔ اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا، یعنی زبردستی کرتا اور سب کو ایک راستے پر لگا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں، پیڑ اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو۔ اور اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجوروں کے پیڑ، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، طرح طرح کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ یعنی یہ سب چیزیں، یعنی دنیا کی نالج حاصل کرنا، دنیا کا علم حاصل کرنا ایکوائرڈ نالج میں آتی ہے، اور اس کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نالج بھی ہمیں لینی ہے انسان کو، اور اس کا یوز اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے کرنا ہے، اس کا یوز اللہ تعالیٰ کے راستوں کے لیے کرنا ہے، اپنے یعنی دین کے لیے اس کا یوز کرنا ہے۔ اور ان سب میں کون دھیان دیتے ہیں؟ جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یتفکرون۔ اور اس نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، جو آج آپ یہاں پر سن رہے ہیں، ایک ایک چیز پر غور کریے گا، جب بھی سامنے پڑھیں اس پہ غور کریے گا۔ اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سوچنے سمجھنے والا بتا رہے ہیں،
عقل رکھنے والے لوگ ہیں یہ. تو یہ عبادت ہے. اس پہ غور و فکر کرنا، پھر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، نعمتوں کا ذکر کرنا، یہ شکر گزاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہارے خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، یعنی کلرز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں یہ نعمت ہے. ذرا سوچیں اگر سب کچھ ایک ہی کلر کا ہو جاتا، سب کچھ بلیک کلر کا ہو جاتا، کتنی بوریت ہوتی. یا سب کچھ وائٹ کلر کا ہوتا، کتنی بوریت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کلروں میں کلرز بنائے، اور وہ بھی ایک اٹریکشن ہے ہمارے لیے. تو کلرز نہ تو ہندو ہوتے ہیں، نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ شگن ہوتا ہے، نہ بد شگن ہوتا ہے. ہم نے اس کو بنا دیا وائٹ کلر پہنیں گے تو بد شگونی ہو جائے گی. وائٹ کلر اچھا، شادی شدہ عورت وائٹ کلر پہنے گی، یہ تو وڈو کی نشانی ہے، یہ تو بدواؤں کی نشانی ہے. یہ سب بیکار کی باتیں اور یہ سب شرک ہے. کلرز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا برا اور بھلا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تمہارے خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ چیزیں پھیلا رکھی ہیں کلرفل، اور وہ بھی اس کے حکم پر کام سے لگی ہوئی ہیں. بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سبق حاصل کریں. کون؟ یذکرون، جو سبق حاصل کریں. یعنی یہ کام، یہ آج آپ سن رہے ہیں، سن کر کیا کرنا ہے؟ اس سے سبق لینا ہے. یہ نہیں کہ صرف بیٹھ جانا ہے گھر جا کر، نہیں، ہر چیز پر غور کرنا ہے. اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. سمندر سے مچھلی نکلتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے وہ زیورات نکالو، جولریز نکالو جو تم پہنتے ہو. یعنی اس میں سے دیکھیں کیا کیا نکلتا ہے سمندر میں، جولری بھی. اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو. اللہ کا فضل تلاش کرو، واٹر ٹرانسپورٹ کی طرف اشارہ ہے. اور کتنا چیپ ہوتا ہے واٹر ٹرانسپورٹ، یعنی بہت سستا ہوتا ہے، اور بہت بہت پتہ نہیں کتنے لاکھوں ٹن ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہوتا ہے پانی کے ذریعے. تو یہ کیا ہے، اور اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. یعنی کشتیوں میں بھی بیٹھو تو غور کرو، اگر میں سمندر پہ ایک پیر رکھوں گی تو میں ڈوب جاؤں گی. لیکن دیکھیں اتنی بڑی بڑی کروز، اتنے بڑے بڑے شپس، یہ تو ڈوب ہی نہیں رہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائے نہیں. زمین جو ہے جب وہ بنی تھی تو وہ ہل رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، زلزلے آ رہے تھے، مطلب ہچکولے کھا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس کو جما دیا. اب زمین ہمارے لیے ٹھہر گئی. اور پہاڑ جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نیچے ہیں زمین کے. اور دریا اور راستے اس نے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو. یعنی پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے. اور ستاروں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی علامتیں بنائی. اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں. اسٹارز اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے؟ راستہ معلوم کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا. اسٹارز کے بارے میں لوگ جادو کے علم بھی سیکھتے ہیں نا، تو اس سے سختی سے منع کیا گیا. اب بتاؤ جو ذات، یعنی اب اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، ساری نشانیوں کی طرف غور کرایا، اب کوشچن کر رہے ہیں. اب بتاؤ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ یعنی جو کچھ پیدا نہیں کرتا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوشچن کر رہے ہیں. کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں گن بھی نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ باتیں بھی جو تم اعلان اعلان کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے. وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی ہی نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی معبودوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کسی چیز کا احساس نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کریں گے، ہے نا، ان کے بھی آنکھ اور کان دیں گے جو گواہی دیں گے لوگوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے. لہٰذا جب لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں انکار پیوست ہو گیا، یعنی انکار ان کے دلوں میں فٹ ہو گیا، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے. ظاہری بات یہ ہے اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو یہ اعلان اعلان کرتے ہیں. وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کس کو؟ تکبر کرنے والوں کو. شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر کر دیا.
اور جب ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اس پر ایمان لانے کا ہم تو نہیں لا رہے، یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں کہتے تھے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ جنہوں نے یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی جو انسان کسی کو گمراہ کرے گا اس کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھائے گا اور اپنے گناہ کا بھی۔ فار ایگزامپل، اگر میں جو ہے مطلب مان لیں کوئی انسان شراب نہیں پی رہا، لیکن یا کوئی انسان شراب پی رہا ہے، وہ اس کو اس کا گناہ مل رہا ہے، پرسنل گناہ مل رہا ہے، لیکن کسی نے شراب کی فیکٹریاں کھول دی، تو جتنے لوگ اس سے شراب پئیں گے سب کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کے سر پر جائے گا۔ جس نے اس کے بارے میں ایڈورٹائزمنٹ کیا اس کا گناہ بھی، ان سب کا گناہ، یعنی جو کسی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا گناہ بھی لوگ اٹھائیں گے اپنے سر۔ یاد رکھو کہ وہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں، یعنی اس وقت یہ بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کر کے، یعنی چالیں چل کے بہت سی پلاننگز کی، منصوبے بنائے۔ پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں ذرا بھی احساس تک نہیں ہوا۔ یعنی جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں ان کی پلاننگ ساری کی ساری ایسی رہ جاتی ہیں، زیرو ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بس اپنے کام کرتے رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے بس وہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر، جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا، اور اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرمانبرداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کافر آج بھی جھوٹا ہوتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، اور اس وقت بھی جھوٹ بولے گا، اور جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ گنہگار آدمی ہوں یعنی مرنے والا، تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل جو خبیث جسم میں پڑی رہی، یعنی جو خبیث جسم میں ہے، قابل مذمت یعنی بے عزت ہو کر اس میں سے نکل، یعنی ذلیل ہو کر نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، یعنی اب تمہارے لیے یہی انجام ہے۔ یعنی اس طرح ان کی روح نکالی جائے گی جو بھی گنہگار ہوگا، اور پھر کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، نہیں ہمارا وہ مطلب نہیں تھا، نہیں نہیں ہمارا یہ مطلب اس مقصد سے ہم کام نہیں کرتے تھے، نہیں نہیں اس مقصد سے، یعنی بے شمار بہانے بنائیں گے۔ جیسے آج مان لیں ہم کسی کو دعوت دیں آ جاؤ قرآن سنو، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، اور ہم کہ نہیں نہیں آج تو ٹائم نہیں ہے، نہیں نہیں آج تو بچے جو ہیں ان سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، مطلب بے شمار بہانے بنا دیتے ہیں ہم، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بہانے انسان کے سامنے تو ہم بنا دیں گے اور اس کو کنونس کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے۔ کون کون کہیں گے؟ فرشتے خبیث روح سے، گنہگاروں سے، کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف اچھا، اب تین چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا، رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو نجات دیتی ہیں، یعنی جو جنت میں پہنچا دیتی ہیں اور جہنم سے نجات دیتی ہیں: اللہ کا خوف، اور حق بات کہنا، اور میانہ روی یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرنا۔ اور تین چیزیں ہلاک کرتی ہیں: بخل یعنی کنجوسی، خواہش نفس، میری مرضی میری مرضی، میں یہ کروں گی میری مرضی، مجھے یہ کرنا ہے، میرا گھر، مجھے، میرے پیسے، میں کچھ بھی کروں، یہ جو ہوتی ہے خواہش نفس۔ اور پھر خود پسندی، اپنی تعریف ہر وقت، اپنے آپ کو پسند کرنا ہر وقت اور اس میں سے جو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے نا، وہ خود پسندی کو فرمایا رسول اللہ نے کہ خود پسندی جہنم تک لے جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی، تو انہوں نے کہا خیر ہی خیر، یعنی قرآن میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی ہوگی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتری۔ یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کریں گے کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور وہ ان سے کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر، جو تم عمل کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی عزت سے ان کی روح نکالی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں یعنی جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ اگر کھانے کی خواہش بھی کرے گا تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ریڈی ٹو ایٹ جسے کہتے ہیں نا، ایسے آ جائے گا۔ اور پھر جب ان کی روح قبض ہوگی تو کیسے ہوگی متقی لوگوں کی، کہ ان کو بہت پیار سے فرشتے نکالیں گے، سلام کرتے ہوئے نکالیں گے، اور ان کو خوشبودار ریشم کے کپڑوں میں لپیٹیں گے، اور اس کو آسمان تک لے جائیں گے، اور سارے آسمان کے دروازے کھلیں گے، پھر وہ واپس دنیا میں لائی جائے گی۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سلامتی ہو تم پر، جو تم عمل کرتے ہو اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو تم عمل کرتے رہے، کن تم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے، یعنی جو تمہارا روٹین تھا، ایک بار نہیں کیا، ہمیشہ جو عمل کرتے رہے، اس لیے کیا آیا کن تم تعلمون۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم آ ہی جائے۔ اور جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں آ گھیرا۔ کس کا مذاق بناتے تھے؟ عذاب کا، کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ اور پھر مذاق بنایا کرتے تھے کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت جب آ جائے گا تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ مشرکین کا ہے، یہ سراسر ہٹ دھرمی ہے ان کی، یعنی مجرم ایسے ہی کام کرتے ہیں نا، مجرم ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ ان کو کوئی پیغام دیتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا اگر اللہ چاہتا تو ایسا تو نہیں ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن ہم شرک کر رہے ہیں اور ہمیں پھر بھی اولاد ملی ہوئی ہے، مال ملا ہوا ہے، ہم بہت خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے نہ تو شرک کرتے ہم، نہ ہمارے باپ دادا۔ ایسے ہی آج ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو میں تو یہ کام نہیں کر پاتی، لیکن کر لیا کیونکہ اللہ یہی چاہتا تھا، اللہ کی مرضی اسی میں تھی، سارا بلیم اللہ پر ڈال دیتا ہے۔ اور جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پہلے گزر چکے جن پر عذاب آ گیا وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ پیغمبروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچا دیں، میسج پہنچا دیں، باقی اللہ کی ذمہ داری۔ ہمیں صرف کام کرنا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، رزلٹ کی فکر نہیں کرنی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں سے کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دے، جو کفر کروائے، وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اے پیغمبر، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی دشمنی کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ کر دے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی نہیں اویلیبل ہوتے، یعنی کوئی دوست نہیں ملتا، کوئی مددگار نہیں ملتے۔ اور ان لوگوں نے
اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. یعنی اللہ نے جو ہے ان سب کی ذمہ داری لی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. دوبارہ زندہ کرنے کا دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح کلیئر کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ جو نیک لوگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کو اس کا بدلہ ملے. جنہوں نے صبر کیا ہوگا اس کا بدلہ ان کو ملنا چاہیے نا. جنہوں نے ظلم کیا ہوگا دنیا میں اس کا بدلہ ملنا چاہیے نا. کیونکہ دنیا میں تو 100% بدلہ نہیں مل سکتا. مان لو ایک شخص نے جو ہے 100 لوگوں کا قتل کر دیا، لیکن اس کو اگر بدلہ اس سے لیا جائے گا تو ایک ہی کا لے پائیں گے نا. مان لے قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر اس کا بھی بدلہ لے لیا جائے تو ایک ہی کا بدلہ ہوا، باقی 99 کا کہاں ہوا؟ تو وہ قیامت میں، اس لیے قیامت آئے گی اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا بدلہ لیں گے. اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، یقین رکھو انہیں ہم دنیا میں بھی اچھی طرح بسائیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً سب سے بڑا ہے. کاش یہ لوگ جان لیتے. ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ہجرت حبشہ کی طرف، کیونکہ پہلی ہجرت ہوئی تھی نا چھوٹی ہجرت، ہجرت حبشہ کی طرف. جب مکہ والے مسلمانوں کو ستا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی کوئی چیز چھوڑ دی، یقیناً ان کا اجر بہت بڑا ہے. اگر اللہ کی خاطر، مان لو میں جو ہے پہلے بہت میوزک سنتی تھی اور مجھے میوزک سن کر بہت مزہ آتا تھا، لیکن میں نے سنا کہ نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ شیطان کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے ہی نہیں، اور میں نے اللہ کی خاطر اپنا میوزک چھوڑ دیا. تو میں نے کیا کرا؟ ہجرت. ہجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت اللہ کے خاطر کچھ بھی چھوڑ دینا، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اگر میں نے اللہ کے خاطر اپنی نیند چھوڑی، تہجد میں اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. اللہ کے خاطر کوئی چیز چھوڑ دینا، اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دینا، اپنی نیند قربان کرنا یا کچھ بھی قربان کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کا اجر بہت بڑا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم نے وحی نازل کی. اے منکرو، یعنی اے انکار کرنے والو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھو، اور ان پیغمبروں کو روشن دلیلیں یعنی ریفرنس پروف دے کر اور آسمانی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان کی باتوں کو کلیئر کر دو، تشریح کر دو، یعنی کلیئر بتا دو، اور ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور اور فکر سے کام لیں. قرآن کیوں آیا ہے؟ تاکہ اس کو پڑھیں اور اس پر غور اور فکر کریں اور غور اور فکر سے کام لیں. تو کیا وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ پڑے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی اپنی پکڑ میں لے لے کیونکہ وہ اسے عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، یا انہیں اس طرح گرفت میں لے لے، پکڑ لے کہ دھیرے دھیرے گھٹتے چلے جائیں، کیونکہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق، نہایت مہربان ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم سجدہ کریں نہ کریں لیکن ہر چیز کے سائے، شیڈو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اور آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سارے فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. کون؟ فرشتے. فرشتے صرف وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور سجدہ ہو گیا واجب، آپ سجدہ کر لیجئے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود مت بنا بیٹھنا، تو وہ بس ایک ہی معبود ہے، اس لیے مجھ سے ہی ڈرا کرو.
اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. یعنی بات کس کی مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی. ہر حال میں اس کی بات ماننی ہے، اسی کی، اسی کا کہنا ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی ہم جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تو ہم اوروں سے ڈر رہے ہیں. اگر میں نے پبلک میں نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ کون کیا کہے گا؟ دوسروں سے ڈرتے ہیں نا، لوگوں کی نظروں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر حال میں میری بات مانی جائے گی، دوسروں کی پرواہ مت کرو. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے دوسروں کے منہ نہیں دیکھنے. کون کیا سوچ رہا ہے وہ سوچتا جائے، کیونکہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے آپ. 100 لوگ بھی ہیں، 100 لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ایک اللہ کو خوش کر سکتے ہیں. ایک اللہ کو خوش کر دیں، اللہ تعالیٰ باقی سب کے دل میں اس کے لیے محبتیں ڈال دیں گے. اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسی سے فریاد کرتے ہو. ان سب کے بعد جب تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے وہ، تو تم میں سے ایک ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ہم نے اسے جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کرے. اچھا تو کچھ عیش کر لو، پھر جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی تم ناشکری کرتے ہو، فوراً میں نعمت دیتا ہوں تو خوش ہو جاتے ہو، اور پھر بعد میں بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی پتہ چل جائے گا. اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ان بتوں کا حصہ لگاتے ہیں جن کی حقیقت خود انہیں معلوم نہیں. مشرکین مکہ یہی کرتے تھے نا. کٹائی کا وقت آتا تھا، کھیتی کا وقت آتا تھا، تو کیا کرتے تھے کہ ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالتے تھے. اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیسے جھوٹا بہتان باندھتے تھے. یہ جھوٹ ہے نا، غیر اللہ کے نام پر نکالنا، کیونکہ ان کی حقیقت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. سبحان اللہ، وہ خود اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق ہوں. یعنی مشرکین مکہ بیٹیوں کو بہت برا سمجھتے تھے، اور بیٹی ہونا ان کے لیے ذلت کی بات ہوتی تھی. جبکہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ وہ تو انتہائی قیمتی اور غم خوار ہوتی ہیں. یعنی والدین کی کیئر کرتی ہیں، سب سے زیادہ ان کے قریب ہوتی ہیں، بہت پرواہ کرتی ہیں ان کی. تو رسول اللہ نے فرمایا مومن کے لیے تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے نا. یعنی اللہ اگر بیٹی دے اس پر بھی راضی ہوں، بیٹے دیں اس پر بھی راضی ہوں، کچھ نہ دیں اس پر بھی راضی رہیں. تو مشرکین مکہ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بناتے تھے؟ بیٹیاں. کہ اللہ تعالیٰ کی تو فرشتے بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے بیٹوں کو چوز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسی تقسیم، کیسا ڈسٹریبیوشن یہ کرتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دے دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے. یعنی جب بیٹی کی خوشخبری آتی تھی مشرکین مکہ کے پاس تو بالکل مایوس ہو جاتے تھے، منہ لٹکا لیتے تھے، اور کئی دن تک تو گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کیا پیدا ہوا تو بتانا پڑے گا بیٹی. اس خوشخبری کو برا سمجھ کر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشخبری اس کو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس خوشخبری کو برا سمجھتا ہے اور لوگوں سے چھپتا ہے اور سوچتا ہے ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رہنے دے یا اسے زمین میں گاڑ دے. دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں. بری بری باتیں تو انہی میں ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اعلیٰ درجے کی صفات صرف اللہ کی ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ ان کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے. پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو وہ ایک گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. یعنی مقرر وقت، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے لوگوں کو. یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں، پکڑتے ٹائم دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو کیا ہوتا؟ زمین پر کوئی نہیں بچتا، سب ختم ہو جاتے. اور انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں کر رکھی ہیں جنہیں خود وہ ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہیں کہ ساری بھلائی انہی کے حصے میں ہے. لازمی بات ہے ایسے رویے کی وجہ سے ان کے حصے میں تو دوزخ ہے اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا. اے پیغمبر، اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں
ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے تھے تو شیطان نے ان کے اعمال کو خوب بنا سنوار کر ان کے سامنے پیش کیا. یعنی پہلے بھی پیغمبر آئے، پہلے بھی قومیں آئیں، پھر شیطان نے کیا کیا، سب کو گمراہ کیا. سب نے جو وہ کام کرتے تھے نا، اگر وہ اولاد کا قتل کرتے تھے، شیطان نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کرو. ابارشن کروا دیتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، کرو. دنیا کے پیچھے لگ گئے لوگ، یہ تو بہت اچھی ہے دنیا، کرو. تو شیطان ان سب کو ان کے اعمال بہت اچھے بنا کر پیش کرتا ہے. چنانچہ وہی شیطان آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے، سب کا لیڈر بنا ہوا ہے شیطان، سب گمراہوں کا لیڈر. اور اس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا اور ہمیں ایسی کتاب دی جس کو پکڑ کر ہم صحیح راستے تک پہنچ جائیں. جو کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور اللہ کا راستہ کون سا ہے. تو کیا ہے یہ؟ یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی. یہ بھی کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے. لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں. اگر انسان جو ہے وہ قرآن کو پکڑ لے، قرآن کو تھام لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کے ہر بات کو، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سمجھ جائے، تو فرقے ختم ہو جائیں گے. لوگوں کے بیچ میں جو کانٹرڈکشنز ہیں، جو اختلاف ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہدایت اور رحمتی رحمت ہوگی. اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں. کس کے لیے؟ جو بات سنتے ہیں. تو اگر ہمیں سیدھے راستے تک آنا ہے، اگر ہمیں ہدایت تک پہنچنا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ سننا ہوگا. جب آپ قرآن سنیں گے نہیں تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ جب قرآن سنیں گے نہیں تو کائنات کی نشانیوں پر ہمارا دھیان کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی طرف دھیان دلایا ہمارا. اگر ہم قرآن پڑھنے لگیں، سمجھ جائیں، تو ہر چیز پر غور کرنے لگیں گے. ہماری ایک قرآن سننے کے بعد نا ہمارے نظریے بدل جاتے ہیں. قرآن سننے کے بعد بہت چینجز آ جاتے ہیں جو ہم پہلے نہیں تھے. ہم جو ہیں بہت، یعنی ہر چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے. لیکن جب قرآن نہیں پڑھتے نا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا. بس رات ہو رہی ہے، دن ہو رہی ہے، ہاں پیڑ ہیں، پودے ہیں، بس ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے بس. لیکن دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے. کیا؟ مویشیوں کو دیکھ کر سوچو سمجھو. اور کیا سوچو؟ کہ ان کے پیٹ میں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں جو گوبر ہے اور خون ہے، ان کے بیچ میں سے ہم تمہیں صاف شفاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. کبھی سوچتے ہیں ہم یہ بات دودھ پیتے ہوئے کہ کہاں سے یہ دودھ آتا ہے؟ مویشیوں کے پیٹ میں سے، جہاں پر گوبر بھی ہے اور خون بھی ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے پیٹ میں، کتنے کیمیکلز ہیں، اور وہاں سے صاف ستھرا دودھ نکل کر آتا ہے خالص، اور جو کہ ہمیں شفا دیتا ہے. غذا ہوتی ہے، بہترین غذا ہوتی ہے دودھ. دودھ کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کہ جب کوئی دودھ گفٹ کرے تو اسے لوٹانا نہیں چاہیے. دودھ اگر کوئی گفٹ کر رہا ہے کسی کو تو وہ بہترین چیز ہوتی ہے، قیمتی چیز ہوتی ہے، سونے سے زیادہ، یعنی سونے کے برابر ایکول ہوتی ہے. اگر کوئی گفٹ کرتا ہے یہ چیز تو اسے لوٹانا نہیں چاہیے. اسی طرح دودھ پلانا باعث اجر ہے. اگر دودھ پلاتے ہیں کسی کو تو یہ اجر کا ثواب. اگر کوئی مان لے مہمان آ رہا ہے گھر میں، اگر ہم اس کو دودھ کی کوئی ویرائٹی بنا کر دے دیں، دودھ سرو کر دیں، تو یہ بہت اجر ہے اس کا. رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہیں جیسے کسی غلام کو آزاد کرنا اور اس کی آزادی کی قیمت دینا. ہم چاندی اور سونا نہیں دے سکتے نا کسی کو گفٹ میں، لیکن ہم دودھ دے سکتے ہیں. تو وہ کیسا ہے؟ جیسے غلام آزاد کرنا. رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا کہ جو میرے ناخنوں سے بہہ رہی تھی. پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا علم، یعنی
دودھ اگر کوئی دیکھ رہا ہے خواب میں کہ وہ دودھ پی رہا ہے تو مطلب اس کو بہت علم آ رہا ہے. اسی طرح پانی کا آتا ہے کہ پانی کوئی پی رہا ہے تو مطلب علم ہے، آ رہا ہے اس کے پاس. دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ ورزقنا خیرا منہ، یہ بھی آتی ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا سوچا، دیکھا تم نے مویشیوں کو دیکھ کر یہ سوچا، یا دودھ کو دیکھ کر یہ سوچا یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، اتنی پاکیزہ غذا کہاں سے آ رہی ہے. بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں، درختوں میں، اور جو لوگ چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا. یعنی شہد کی مکھی کو کیا حکم دے دیا، اونچی اونچی جگہ پر کیا بنا، اپنے گھر بنا. پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے. اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے جو الگ الگ رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں. یعنی ایک تو شہد کی مکھی کو کیا بتا دیا، اوپر ہی اوپر اپنے چھتے بنا. یعنی کبھی آپ نے زمین پہ چھتا لگا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو شہد کو صاف ستھرا رکھنا تھا، بالکل پیور، ہر پالیوشن سے، ہر ڈسٹ سے شہد محفوظ ہے، بالکل اس کے اندر کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے. اور پھر اور رسول اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس شہد میں تمہارے لیے شفا ہے جو صرف اور صرف مدھو مکھی کے ذریعے بنتا ہے. ہم آج کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو شہد بنا دے. ہاں مدھو مکھیاں ہی بنا سکتی ہیں شہد. اور پھر مدھو مکھیاں جو ہیں، یعنی رسول اللہ نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، ہجامہ لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں. اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں. ایک قسم کا علاج ہوتا تھا، اس سے منع کیا گیا. پھر رسول اللہ نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس نکالتی ہے، اور جس پھول پر بیٹھتی ہے نہ تو وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ سکھایا گیا ہے مومن کو دنیا میں مستقل چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے. ایک شہد کی مکھی سکھا رہی ہے ہمیں کہ کسی کو روندنا نہیں، کسی کو کچلنا نہیں کسی پر ظلم نہیں کرنے. مومن کے پاس ہونے سے لوگ خوش ہوتے ہیں. جب مومن کسی کے پاس ہوتا ہے تو لوگوں میں صرف خیر ہی خیر پھیلتی ہے. تو اس کی مثال کیسی ہے مومن کی؟ شہد کی مکھی کی طرح. اس لیے اب شہد کی مکھی کے بارے میں ذرا ریسرچ کریے گا، شہد کی مکھی کے بارے میں ذرا پڑھیے گا آپ کو حیرت ہوگی اس کے بارے میں پڑھ کے. ان سب میں کس کے لیے نشانی ہے؟ جو سوچتے سمجھتے ہوں، یعنی یتفکرون، سوچتے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے نکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے. نکارہ حصہ ارذل العمر کس کو کہا گیا؟ بڑھاپے کی عمر کو، انتہائی بڑھاپے کی عمر کو. اور جس میں وہ پہنچ کر سب کچھ جاننے کے بعد بھولنے لگتا ہے، کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. بڑھاپے میں بھولنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے نا، انسان بھولنے لگتا ہے. رسول اللہ ایسی عمر سے، بدترین عمر سے، یعنی نکارہ عمر جس کو بڑھاپے کی، انتہائی بڑھاپے کی عمر کہا گیا، اس سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عمر میں مت پہنچانا. اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے، دوسروں پر سپیریئر رکھا ہوا ہے. کسی کے پاس بہت ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اب جن لوگوں کو برتری دی ہے، اب ان کا کام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ دیا ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی ہم جو ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیا میں سب کچھ اپنے نوکروں کو دے دیتی ہوں؟ نہیں دیتی نا، کہ وہ ہم دونوں ایکول ہو جائیں، چلو آ جاؤ پراپرٹی کا آدھا آدھا حصہ بانٹ لیتے ہیں اور ایکول ہو جاتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے نا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ان کو بھی دو، خرچ کرو. ایسا بھی نہیں کہا گیا کہ پورا ہی دے دو. بہرحال اپنی گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کتنا خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نعمت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ کیا تم پھر بھی انکار کرتے ہو اللہ کی نعمت کا؟
اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے اور پوتے بنائے، یہ تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا، یعنی تمہیں رزق بھی دیا، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی بیٹے پوتے پوتیاں یہ نعمت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور بیویاں، سب سے پہلے بیویوں کی، کہ یہاں پر ان سب کی قدر بتائی گئی کہ بیویوں کی بھی قدر کرو، بیٹوں کی، پوتے پوتیوں کی، ان سب کی۔ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ تو کوئی اختیار رکھتی ہیں، نہ تو رکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں مت گڑو، جھوٹی جھوٹی مثالیں۔ عرب شرک کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور الگ الگ مثالیں گڑتے تھے۔ کیسی مثالیں گڑتے تھے؟ یعنی مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ساری حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اپنی مدد کے لیے نا بہت سارے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں اور ان کو کام سونپ دیے اپنے، تو اس لیے وہ ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، یعنی الگ الگ کہانیاں گڑھ رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے الگ الگ مثالیں مت گڑو، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کوئی چیز پر اور اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق دیا ہے اور وہ اس میں سے چھپے طور پر بھی اور کھلے طور پر بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک نوکر اور ایک مالک، یہ سمجھ لیجئے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ سے کوئی کام کر کے ہی نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے؟ یعنی ایک اندھا ہے، بہرا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ، ہے نا، اور کوئی بھلائی نہیں کر سکتا، صرف دوسرے پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ وہ سارے خیر کے کام کرتا ہے۔ تو کیا وہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور آسمان اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یقین رکھو اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ قیامت بلنک آف این آئی، یعنی آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کان، آنکھیں اور دل، کانوں سے سننا ہے، قرآنوں کی باتوں کو سننا ہے، قرآن کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں سننی ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، کائنات کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں، اپنے نفس، اپنے اندر جو ہمارے باڈی میں نشانیاں ہیں سب دیکھنی ہے، اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے اور شکر گزاری کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سی چیزوں کا ذکر کیا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ آسمان میں فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی اور تھامے ہوئے نہیں ہے۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہوں، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، پرندوں کے پروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسے اڑ رہے ہیں، یہ گرتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہیں سفر پر روانہ ہوتے وقت اور کسی جگہ ٹھہرتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کی اون اور ان کے روئیں اور ان کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایسی چیزیں پیدا کی جو ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یعنی گھروں میں سکون یہاں پر آیا۔ انسان چاہے 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے، ہر کوئی اس کی خدمت میں لگا رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کو سکون کہاں آ کر ملتا ہے؟ یعنی اس میں بھی وہ بور ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بور ہو جائے گا، اور جب گھر آئے گا تو کہے گا واہ اب سکون ملا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھروں میں نے تمہارے سکون رکھا، تمہیں اپنے گھروں میں سکون ملتا ہے۔ جب سفر پہ جاتے ہو، ویکیشنز پہ جاتے ہو سکون کے لیے، واپس آتے ہو تو سکون تو گھر میں ہی ملنا ہے۔ اور اللہ ہی نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے پیدا کیے،
اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی، اور تمہارے لیے ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اور ایسے لباس جو جنگ میں تمہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کیا کرو؟ فرما بردار بن جاؤ۔ تمہارے پاس کار آ جائے تو کیا کرو؟ فرما بردار بن جاؤ۔ تمہارے پاس لیپ ٹاپ آ جائے تو فرما بردار بن جاؤ۔ کوئی موبائل مل جائے، فرما بردار، جو بھی نعمت ملے فرما بردار بن جاؤ۔ اور اولاد ملے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اس کو تیار کرو، صدقہ جاریہ اس کو بناؤ۔ پھر بھی اگر یہ کافر منہ موڑے رہے تو اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ پیغام پہنچا دو۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں، ان کے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں بہانے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے نہیں قیامت کے دن کی توبہ کرو۔ اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس عذاب کو نہ تو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا جب وہ اپنے گڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس موقع پر گڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک کر ماریں گے، نہیں نہیں تم تو بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی ان کے معبود کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں تم جھوٹے ہو۔ اور اس دن اللہ ان کے سامنے اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی کلیو، کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب، ایکسٹرا عذاب کا اضافہ کر دیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور وہ دن بھی یاد کرو جب ہر امت میں سے ایک گروہ انہی میں سے ہم کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے تمہیں لائیں گے۔ یعنی رسول اللہ کو بھی گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ انڈر لائن کر لیں اللہ تعالیٰ کس کا حکم دیتا ہے اور کس سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ نصیحت کیوں آئی ہے؟ یہ ماننے کے لیے، صرف یہ نہیں کہ سنا اور بس سن لیا، نہیں، سننا اور اسے قبول کرنا۔ اور جب تم نے کوئی معاہدہ یا کوئی کانٹریکٹ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد انہیں مت توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اسے اللہ جانتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا، تم اس جیسے مت بن جاؤ۔ مکہ میں ایک عورت تھی، دیوانی جسے کہتے تھے، وہ جو ہے نا پورا سوت کاٹتی تھی، صبح سے لے کر شام تک لگی رہتی تھی، اور جب تیار ہو جاتا تھا شام کو اسے ادھیڑ ڈالتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا مت کرو، نیکیاں کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، کوئی ایک بات زبان سے نکال دو کہ سب ویسٹ ہو گیا۔ اور تم اس جیسے مت بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ اور اللہ ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے اسے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ مت بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے۔ یعنی یہ قسم کو توڑنے کا ایک نقصان بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جب تم قسم توڑو گے تو عین ممکن ہے تمہیں دیکھ کر کوئی اور شخص بھی یہ گناہ کرے گا، تو جس نے اپنے پہلے پاؤں جما رکھے ہیں اس کے پاؤں بھی اکھڑ جائیں۔ یعنی کوئی گناہ کرو تو ایسا، کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچو ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر دوسرا بھی کرنے لگے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری طرح سزا چکھنی پڑے گی، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو، اور اگر یقیناً
اور اگر تم حقیقت سمجھو تو اجر اللہ کے پاس ہے، وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی کانٹریکٹ کی طرف اشارہ ہے. اب مان لیجیے آپ کسی نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، آپ کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری کمپنی ہے، اور یعنی اس نے کانٹریکٹ کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ کام کروں گی ہمیشہ. دوسری کوئی کمپنی آ جاتی ہے، اس نے اپنا کانٹریکٹ توڑ دیا کہ نہیں نہیں وہ تو بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، میں تو اسی کے ساتھ کام کروں گی، اور اس کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے. یا آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کیا کہ نہیں ہم ساتھ مل کر کام کریں گے، ہماری اکیڈمی ساتھ مل کر کام کرے گی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ دوسری اکیڈمی دیکھو کتنی ترقی کر رہی ہے، وہ دیکھو بالکل انٹرنیشنل ہو گئی، ہم تو اس کے ساتھ کام کریں گے، ہم نہیں کر رہے. تو کیا کرا، اسے بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے. یہ سخت گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا. معاہدوں کو مت توڑو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کے اجر ضرور دیں گے. اور جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور دیں گے. چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ یہاں پر نیک کام کرنے کی فضیلت آئی ہے، اور نیک کاموں میں شیطان خلل ڈالتا ہے، بیچ میں آ کر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. قرآن پڑھنے لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، شیطان کے راستے سے ہم ہٹ جائیں گے. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ جیسی قرآن کھولو شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اعوذ پڑھ لو، تاکہ اس کے بہکامے میں نہ آئے. اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کریں، تو یہ کافر کہتے ہیں تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی ایک آیت بدل کر دوسری آیت آ جاتی تھی تو کافر لوگ مذاق بناتے تھے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، جھوٹ موٹ بات بناتے ہو تم. کہہ دو یہ قرآن تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہیں. اور اے پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور اس قرآن کی زبان صاف صاف عربی ہے. مکہ سے باہر ایک شخص تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا. تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسول اللہ یہ جو قرآن ہے نا وہ دوسرے آدمی سے سیکھ کر آتے ہیں، حالانکہ وہ غیر عربی زبان کا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کی زبان تو کچھ اور ہے، لینگویج تو کچھ اور ہے، لیکن یہ قرآن تو عربی میں ہے. پھر بھی نہیں سوچتے سمجھتے اور کہتے ہیں رسول اللہ اس سے سیکھ کر آئے ہیں. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. اور جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے تو کفر کرے وہ نہیں جیسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو. یعنی کیسے ہیں، یعنی انہیں نہیں مطلب انہیں منع کرا گیا جن کو زبردستی جن کو کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو. بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسی سچویشن آتی ہے نا، مکہ میں بھی آئی تھی کہ لوگوں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے ان پر ظلم کر رہے تھے اور زبردستی کہہ رہے تھے کفر یا کلمہ بولو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو زبردستی لیکن دل میں ایمان ہوتا تھا، لیکن اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیتے تھے. تو اس وقت جب ہم اپنی جان بچانی ہو، کفر یا کلمہ کہنا پڑ جائے لیکن دل میں کفر نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی سچویشن آ جائے ہمارے سامنے کہ نہیں نہیں یہ والا کفر یا کلمہ بولو، تو اس وقت جان بچانے کے لیے بولا جا سکتا ہے لیکن دل میں ایمان ہو. یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں
زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو ان باتوں کے بعد تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے سارے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے نا لوگ، اور پھر جھوٹ بولیں گے، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ رزق اس کو ملتا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی، تو اللہ نے اس کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اور اوڑھنا بن گیا۔ یہ عام مثال ہے عام بستی کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، نعمت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر دیتے ہیں اور بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ لہٰذا اللہ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، خون، پگ کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بےتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے، تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹی باتیں بناتی ہیں، ان کے بارے میں یہ مت کہنا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام، کیونکہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ یقین جانو، جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے۔ دنیا میں انہیں جو عیش حاصل ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اور یہودیوں کے لیے ہم نے وہ چیزیں حرام کی تھی جن کا تذکرہ تم پہلے سے کر چکے ہو، جس کا تذکرہ تم نے پہلے سنا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کا کام کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، ان سب باتوں کے بعد تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اس کو بھی، یعنی اگر ہم سے گناہ ہو جائیں، نادانی سے کوئی گناہ ہو جائیں اور فوراً اس کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہراتے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا، اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو شرک کیا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن کے احکام کو تو ان لوگوں پر بھی نازل کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور یقین رکھو تمہارا رب قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کانٹرڈکشن کرتے ہیں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دعوت کے حکمت کے ساتھ دعوت دو، خوش اسلوبی سے نصیحت کرو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، یعنی کسی کو ہرٹ مت کرو، صرف پیغام پہنچا دو اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور ان کو بھی جو سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو صرف اتنا لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے۔ بدلہ کتنا لینا ہے؟ برابر کا، ایکول بدلہ۔ اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دینا، حق پر ہوتے ہوئے بھی ظلم نہ لینا، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے ضمانت لی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت کے بیچوں بیچ گھر بنوائیں گے۔ سبحان اللہ! اگر ہم حق پر ہیں اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں، حق پر ہیں ہم بدلہ نہ لیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے اجر ہے۔ اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو، تمہارا صبر
اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ صبر کس سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے صبر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے بنا۔ اور ان کافروں پر صدمہ مت کرنا جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے تنگ دل مت ہونا۔ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پریشان مت ہونا ان کی وجہ سے۔ یقین رکھو اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی کرتے ہیں۔ اللہ کس کا ساتھی ہے؟ جو تقوی کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو محسن ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو متقی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنا لیں، پھر دیکھیں کوئی طاقت، کوئی پروپیگنڈا، کوئی نیگیٹو چیز، کوئی لوگوں کے ظلم، لوگوں کی زیادتیاں ہمیں ستا نہیں سکتی، ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ متقی بن جائیں، قرآن کو تھامیں اور متقی بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ سورت ہماری مکمل ہوئی، یہ جز ہمارا پارا مکمل ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔